اس کائنات میں ہمارا وجود ایک دہکتے ہوئے آتش فشاں پر لٹکی ایک کچی رسی پر چلنے جیسا ہے۔ ذرا سا جھول، 1 انچ کی لغزش اور سب کچھ راکھ۔ لیکن اربوں سال گزر گئے، یہ رسی ٹوٹی نہیں، ہم گرے نہیں۔ آخر وہ کون سی طاقت ہے جس نے ہمیں تھامے رکھا ہے؟ اس وقت، اسی لمحے، آپ کے قدموں کے نیچے زمین 67,000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے خلا میں اڑ رہی ہے، اور ہم ایک گہرے اندھیرے کے اوپر تیر رہے ہیں۔ اور ہماری کہکشاں، ہماری گیلیکسی کے مرکز میں ایک مانسٹر ہے، ایک سپر میسو بلیک ہول۔ اس کی کشش ثقل، اس کی گریوٹی اتنی بوکی ہے کہ یہ ہر چیز کو نگلنا چاہتی ہے۔ سورج زمین کو کھینچ رہا ہے، زمین چاند کو کھینچ رہی ہے، پوری کائنات، پورا یونیورس ایکسپینڈ ہو رہا ہے، پھیل رہا ہے، اور گیلیکسیز کو پھاڑ کر الگ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ منطق کے تمام اصولوں کے مطابق ہمیں یا تو سورج سے ٹکرا جانا چاہیے، یا بلیک ہول میں کھنچ جانا چاہیے، یا پھر یخ بستہ ٹھنڈ میں بہہ جانا چاہیے۔ لیکن ہم پھر بھی محفوظ ہیں۔ کیسے اور کیوں؟ 1400 سال پہلے قرآن کریم نے اس راز کا جواب صرف چند الفاظ میں دیا۔ سورہ رحمان کی آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء رفعها ووضع المیزان، اور آسمان کو اس نے بلند کیا اور میزان، توازن یعنی بیلنس قائم کیا۔ میزان، اس کا مطلب ہے بیلنس، یعنی آسمانوں میں بیلنس۔ لیکن کائنات میں وہ بیلنس کیا ہے جس کی طرف قرآن کریم اشارہ کر رہا ہے؟ آج جدید سائنس آخرکار سمجھ چکی ہے کہ یہ کاسمک بیلنس، یہ کاسمک ایکویلیبریم، کائناتی توازن اصل میں ہے کیا۔ آئیے اسے آسان طریقے سے سمجھتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں اپنی گیلیکسی سے، اپنی کہکشاں سے، اور اس میں موجود سب سے خوفناک چیز سیگیٹیریس اے۔ یہ ایک سپر میسو بلیک ہول ہے جو ملکی وے کی گیلیکسی کے درمیان میں ہے، بالکل سینٹر میں۔ یہ ایک ہی نقطے میں سمائے ہوئے 40 لاکھ سورجوں کا وزن رکھتا ہے۔ اس کی کشش ثقل اتنی مضبوط ہے کہ یہ پوری کہکشاں کو جکڑے ہوئے ہے۔ کشش کے تمام قوانین کے مطابق ہمارے نظام شمسی کو اس بلیک ہول میں کھینچ کر تباہ ہو جانا چاہیے۔ تو ہم اس میں گر کیوں نہیں رہے؟ اس کا جواب ہے پہلا میزان، یعنی حرکت کا توازن، بیلنس آف موشن۔ ہمارا نظام شمسی ساکت نہیں بیٹھا۔ ہمارا سولر سسٹم خلا میں 230 کلومیٹر فی سیکنڈ کی حیران کن رفتار سے سفر کر رہا ہے، فی سیکنڈ۔ اس سے یہ سینٹریفیوگل فورس پیدا کرتا ہے۔ کشش ثقل یعنی گریوٹی ہمیں اندر کھینچتی ہے، یہ فورس، اور ہماری رفتار ہمیں باہر کھینچتی ہے۔ یہ دو دیو ہیکل قوتیں ہر ایک سیکنڈ ایک دوسرے سے رسہ کشی، ٹگ آف وار لڑ رہی ہیں۔ اگر ہم ذرا سا بھی سلو ہوتے تو کشش ثقل جیت جاتی، اور ہم چکر کھاتے ہوئے بلیک ہول کے مرکز میں گر جاتے۔ اگر ہم ذرا سا بھی تیز ہوتے تو ہمیں کہکشاؤں کے درمیان موجود یخ بستہ خلا میں پھینک دیا جاتا۔ لیکن توازن بالکل درست، بالکل ایگزیکٹ ہے۔ ہم کہکشاؤں کے بازوؤں میں بالکل محفوظ اور معلق ہیں۔ یہی اللہ کا بنایا ہوا میزان ہے۔ ذرا گھر کے قریب آئیں، زمین اور سورج کو دیکھیں۔ سورج کشش ثقل کا، گریوٹی کا ایک دیو ہے۔ نظام شمسی کا 99.8% وزن اس کے پاس ہے۔ یہ زمین کو ایسی طاقت سے کھینچتا ہے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو زمین سورج سے پھر ٹکراتی کیوں نہیں؟ کیونکہ زمین 30 کلومیٹر فی سیکنڈ یعنی 67,000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے سفر کر رہی ہے۔ یہ ایک بہترین آربیٹل رفتار ہے، پرفیکٹ آربیٹل ویلاسٹی۔ یہی میزان ہے، یہی بیلنس ہے۔ اسے اس طرح سمجھیں، زمین مسلسل سورج کی طرف گر رہی ہے، لیکن چونکہ یہ پہلو پہ یعنی سائیڈ ویز میں اتنی تیزی سے حرکت کر رہی ہے کہ یہ ہر بار اسے مس کر دیتی ہے، یعنی ٹکراتی نہیں، یہ بس اس کے ارد گرد گھومتی رہتی ہے۔ یہی وہ چیز ہے جس کا اشارہ قرآن کریم نے سورہ رحمان کی آیت نمبر 7 میں کیا، کہ ہم نے میزان قائم کیا ہے آسمان میں۔ یہ میز پر رکھے ہوئے پتھر کی طرح کوئی ساکت توازن یا بیلنس نہیں ہے، یہ ایک متحرک توازن ہے، یہ ایک ڈائنامک بیلنس ہے، توانائی اور حرکت کا بیلنس کا توازن۔ اگر زمین ذرا سی آہستہ چلتی تو ہمارا مدار ختم ہو جاتا، ہمارا آربٹ ختم ہو جاتا، اور ہم جل جاتے سورج میں گر کر۔ اگر زمین تیز چلتی تو ہم دور بہہ جاتے اور سمندر جم کر برف بن جاتے ہم بھی۔
اس میزان نے ہمیں گولڈی لوک زون میں رکھا ہوا ہے، وہ واحد جگہ جہاں پانی لیکوڈ فارم میں رہ سکتا ہے اور زندگی سانس لے سکتی ہے۔ ہمارا چاند بھی اسی قانون کی پیروی کرتا ہے۔ یہ زمین کے ساتھ ایک رقص میں جڑا ہوا ہے اور 1 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے حرکت کر رہا ہے، لیکن یہ توازن کام کر رہا ہے اس لیے چاند کی کشش شکل ہمارے سمندر کو کھینچتی ہے، جس سے ٹائڈ یعنی لہریں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ لہریں پانی میں غذائی اجزاء کو گردش دیتی ہیں، جس سے سمندری حیات کا وجود ممکن ہوتا ہے۔ چاند کے اس مخصوص وزن اور فاصلے کے بغیر، اس مخصوص میزان کے بغیر، سمندر ساکت اور مردہ ہو جاتے، جس کا مطلب ہے کہ ملکی وے گلیکسی، سورج، زمین اور چاند سب ایک پرفیکٹ بیلنس میں ہے، اور یہ کاسمک بیلنس زمین پر زندگی پیدا کرتا ہے، اس کا سبب ہے۔ لیکن یہ توازن صرف کہکشاں میں، ہماری گلیکسی میں نہیں، بلکہ پوری کائنات میں ہے۔ سورہ الذاریات کی آیت نمبر 47 میں قرآن کریم فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور ہم اس کو توسیع دینے والے ہیں۔ جدید کاسمولوجی، جدید سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ کائنات پھیل رہی ہے، ایکسپینڈ ہو رہی ہے۔ ڈارک انرجی نامی ایک پرسار قوت کی وجہ سے یونیورس روشنی کی رفتار سے بھی زیادہ تیزی سے پھیل رہی ہے۔ یہاں ایک معجزہ ہے، جبکہ کہکشائیں گلیکسیز کے درمیان جو سپیس ہے، خلا ہے، وہ پھیل رہا ہے۔ ہماری اپنی کہکشاں اور ہمارا نظام شمسی ایک ساتھ پھر بھی جڑا ہوا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مقامی سطح پر کشش ثقل یعنی گریوٹی کو ڈارک انرجی سے زیادہ مضبوط رکھا گیا ہے۔ اگر ڈارک انرجی ذرا سا بھی زیادہ طاقتور ہوتی تو یہ ملکی وے کے ٹکڑے کر دیتی، یہ نظام شمسی کو پھاڑ دیتی، یہ آخرکار ایٹمز کو بھی بکھیر دیتی۔ لیکن توازن قائم رہتا ہے۔ ہماری یونیورس کے اندر کشش ثقل کو اس پھیلاؤ پر قابو پانے کے لیے بالکل پریسائز ترتیب دی گئی ہے، جو کائنات کے بڑھنے کے باوجود ہمارے کائناتی گھر کو محفوظ رکھتی ہے۔ یہ قوتوں کی ایک ایسی دقیق پیمائش، ایک ایسی کیلیبریشن ہے جسے سائنسدان کاسمک بیلنس یا کاسمک ایکویلیبریم کہتے ہیں۔ 1400 سال پہلے قرآن کریم نے اسے آسمان میں میزان کہا، توازن کہا، بیلنس کہا۔ جب آپ کسی عمارت کو اونچا کھڑا دیکھتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ کسی آرکیٹیکٹ نے، کسی انجینئر نے اس کے ستونوں کا وزن اور حساب لگایا۔ لیکن جب آپ سورج، زمین اور بلیک ہولز کو مکمل ہم آہنگی میں رقص کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، جو لاکھوں میل فی گھنٹہ کی رفتار سے حرکت کرنے کے باوجود آپس میں ٹکراتے نہیں، تو آپ کو یہ پوچھنا پڑتا ہے، ان کا وزن کس نے ناپا؟ ان کی رفتار کس نے طے کی؟ ایسا کامل توازن، ایسا پرفیکٹ کاسمک بیلنس کس نے بنایا؟ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ یہ کائنات کوئی افراتفری والا حادثہ نہیں، یہ توازن، یہ بیلنس اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ایک شاہکار ہے۔ یہ گول گول گھومنے میں جس طرح کا رقص ہے، مجھے سمجھ میں آ گیا، جہاں تیرا ہی عکس ہے۔ میں آپ کو یہ پیغامات پہنچاتا رہوں گا، پر آپ کی بھی ذمہ داری ہے۔ آپ کو یہ پیغام اور لوگوں تک پہنچانا ہے، اس کو شیئر کرنا ہے، اپنے گروپس میں، اپنے فیملی میں، اپنے فرینڈز میں ان کو ڈسکس کرنا ہے۔ آپ سب کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔ ہم ملیں گے اگلی قسط میں۔ اللہ حافظ۔